یزید کے لیے عیش و آرام کی کمی نہ تھی۔ دنیا تمام زیب و زینت کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی، اور تاج و تخت، مال و دولت، عیش پرستی، شہوت رانی کے تمام اسباب پوری فراوانی کے ساتھ مہیا تھے، لیکن ایک خیال تھا جو اس کے دل و دماغ کو پریشان کیے ہوئے تھا، اور اس کی نظروں میں اس تمام جاہ و چشم کو خاک سیاہ بنائے ہوئے تھا، اور وہ ان چند آدمیوں کا بیعت سے انکار تھا کہ جن میں اول درجے کی شخصیت حسین ابن علی کی تھی۔ یزید کے نفسیات اس کے کسی طرح متحمل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ جوانی کا نشہ اور پھر شراب کی ترنگ، بے زحمت و مشقت کے حاصل شدہ سلطنت کا غرور، اپنے باپ کی کوششوں کی کامیابی کا گھمنڈ، اور تمام ملک عرب کے زر اطاعت خم ہو جانے کا غرہ۔ اس کے بعد مرنے والے باپ کا مرتے مرتے اسی بات کو یاد کرنا، اور نفس کے آخری آمد و شد تک اسی فکر و اضطراب کی کشمکش میں مبتلا رہنا، یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے یزید کو ہو گئی تھی کہ ان انگلیوں پر گنے جانے والے اشخاص سے جلد از جلد بیعت حاصل کر لی جائے۔ کوئی شک نہیں کہ ان سب کی اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے علیحدگی اور خاموشی معاویہ کو بھی اتنی شاک تھی جتنی یزید کو، مگر معاویہ کو تشدد کے نتیجے کا اندازہ تھا اور یزید کو نہ تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر معاویہ کی زندگی اور طولانی بھی ہوتی تو ان کی طرف سے ایسا غیر مدبرانہ طرز عمل نہ اختیار کیا جاتا جیسا یزید کی طرف سے اختیار کیا گیا، مگر واقعات یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں معاویہ کا رویہ یزید کے آئندہ اقدامات میں ہمت افزائی کا باعث ضرور ہوا۔ یزید اپنی ذہنیت کے مطابق اس سے یہی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ میرے باپ کا ارادہ اس دشمن سلطنت کے ساتھ اس طرح کا تھا جسے انہوں نے قسم کھا کر ظاہر کیا تھا، اور اس کی تکمیل کا موقع نہیں ملا۔ چنانچہ یزید نے تخت سلطنت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلا جو سیاسی کام کیا وہ یہی ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، جو مروان کی معزولی کے بعد اس زمانے میں مدینے کا حاکم تھا، خط لکھا کہ خلیفہ وقت یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کو معلوم ہو کہ معاویہ ایک خدا کے بندے تھے جنہیں اس نے عزت دی اور سلطنت عطا کی اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ وہ جب تک مقدر میں تھا زندہ رہے، اور جب پوری ہو گئی عمر تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے، انہوں نے قابل تعریف زندگی گزاری۔ اس خط میں تو صرف معاویہ کے وفات کی اطلاع ہے، ایسے رسمی الفاظ میں جو عموماً خبر وفات کے طور پر لکھے جاتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پرچہ بھی ولید کو بھیجا گیا۔ مضمون یہ تھا کہ حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت پر سختی سے مجبور کرو، اور بغیر بیعت لیے ہوئے انہیں ذرا سا بھی موقع نہ دو۔ یہ خط ہے کہ جس میں شروع ہی سے سخت گیری کا عنصر نمایاں ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اب صورتحال خاموشی کے حدود پر باقی نہیں رہ سکی، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ لاہ عمل کہ ہم شریک ظلم نہ ہوں اور یزید کی خلافت کو تسلیم کر کے اس کے افعال و اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام بھی نہ کریں کہ ملک کے امن و امان کو صدمہ پہنچے اور شورش و ہنگامہ برپا ہو۔ یہ منفی طرز عمل نبھانا ناممکن ہے، مگر انکار ایسا جس میں نتائج کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ یزید کا خط ولید کو پہنچا، ولید ابو سفیان کا پوتا صحیح، لیکن وہ ایک حد تک امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شخصیت سے متاثر تھا۔ اس میں بظاہر اتنی سفاکی بھی نہ تھی کہ ایک بے گناہ کا خون بہاتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہو۔ یزید کے فرمان شاہی نے اس کے باطنی جذبات میں ایک تلاطم پیدا کر دیا، اور وہ اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ یزید کے اس حکم کو کس طرح انجام دیا جائے۔ لہٰذا اس نے مروان ابن حکم سے، جو اس وقت مدینے میں موجود تھا، مشورہ کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ولید کے مدینے کی حکومت پر آنے کے وقت سے اس میں اور مروان میں اس حد تک کشیدگی ہو گئی تھی کہ مروان نے ولید کے یہاں آمد و رفت ترک کر دی، مگر اس وقت ولید کو ضرورت یہی معلوم ہوئی کہ مروان کو مشورے میں ضرور شریک کرے۔
شاید اسی لیے کہ کہیں جو طرز عمل وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اموی سیاست کے خلاف نہ ہو، اور مروان اس کے خلاف جاسوسی یا چغل خوری کا کام انجام نہ دے۔ مروان نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ایسی شرارتیں کر چکا تھا کہ رسول اللہ نے اس کو اور اس کے باپ کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ کہا کہ عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی تم فکر نہ کرو، وہ طالب خلافت ہوں گے نہیں۔ ہاں، حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کو پابند بنانا ضروری ہے، لہٰذا تم ابھی ان لوگوں کو بلوا بھیجو اور وفات کی خبر پھیلنے کے قبل ہی ان سے بیعت یزید کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ بیعت نہ کریں تو قتل کر دو، اس لیے کہ اگر انہیں معاویہ کے انتقال کی خبر ہو گئی پھر ایک طرف کھڑا ہو جائے گا اور اعلانیہ مخالفت کرنا اور خود اپنی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دے گا۔ ولید محسوس کرتا تھا اس پورے مشورے پر وہ عمل نہیں کر سکتا، تاہم اس نے اسی وقت عبداللہ ابن عمر بن عثمان کو جو ایک کمسن لڑکا تھا، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اسی وقت دونوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت ولید کبھی باہر نہ بیٹھتا تھا اور لوگوں کی ملاقات نہ ہوتی تھی۔ ان حضرات نے کہا تم چلو ہم آتے ہیں۔ آدمی واپس گیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں، اس وقت بلانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کچھ آپ کے خیال میں آیا ہے یہ کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ان کا ظلم کا دیوتا دنیا سے اٹھ گیا ہے اور ہمیں اس وقت صرف بیعت کے لیے بلایا گیا ہے کہ لوگوں میں ابھی خبر پھوٹنے نہ پائے اور ہم لوگ پابند کر لیے جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا خیال تو میرا بھی یہی ہے، پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تو ابھی اپنے خاندان کے جوان مردوں کو جمع کرتا ہوں اور ان سب کے ساتھ وہاں جاتا ہوں، ان لوگوں کو دروازے پر کھڑا کر دوں گا اور میں اندر جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا مجھے اس میں آپ کی جان کا خدشہ ہے، کہیں آپ قتل نہ کر دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا تو کچھ سمجھ کے جاؤں گا، اتنا سامان کر لوں گا کہ مجھے خطرہ باقی نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے اور اعضاء کو جمع کر کے ان کے ساتھ ولید کے دروازے پر پہنچے۔ اصحاب سے فرمایا کہ تم دروازے پر ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ ولید کی آواز بلند ہوئی تو سب کے سب اندر چلے آنا، اور اگر ایسا نہ ہو تو سب ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج خلاف معمول پاس پاس بیٹھے تھے اور ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تم دونوں کے تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ملا اور آپ بیٹھ گئے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا، غالباً وہی حصہ جس میں وفات کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ امام نے فرمایا، للہ و انا الیہ راجعون، خدا تم ان لوگوں کو اس مصیبت میں صبر عطا کرے۔ بیعت کے بارے میں یہ ہے کہ میرے ایسے شخص کی بیعت کو مخفی طور سے تو غالباً تم کافی نہ سمجھو گے جب تک کہ اعلانیہ بیعت نہ ہو اور عام طور سے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ ولید نے کہا بے شک آپ نے فرمایا، تو پھر جب مجمع عام میں وفات معاویہ کا اعلان کرو اور تمام لوگوں سے یزید کی بیعت لو۔ اسی وقت مجھ سے بھی کہنا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اس قضیہ کا فیصلہ ہو جائے۔ ولید شاید اپنے مقام پر یہ سمجھے ہوئے تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کا سوال سنتے ہی فوراً مخالفت پر تیار ہو جائیں گے اور بہت سختی کے ساتھ جواب دیں گے، اور اس صورتحال میں اسے فکر ہوگی کہ مجھے یزید کے حکم کی تعمیل کے لیے کیا صورت اختیار کرنا پڑے گی۔ اب اس نے جو آپ سے اس طرح کا ملائم انداز کا جواب سنا تو وہ اسے غنیمت سمجھا اور خوش ہو کر اس نے کہا، بہتر آپ واپس جائیے اور سب کے ساتھ پھر آئیے گا۔ مروان ابھی تک خاموش بیٹھا صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب جو اس نے ولید کا یہ نرم طرز عمل دیکھا تو بے اختیار بول اٹھا، ولید کیا غضب کرتے ہو؟ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے اور بیعت نہ کی تو پھر ایسا موقع حاصل نہ ہوگا۔
جب تک کہ بہت سے لوگ طرفین کے قتل نہ ہو لیں، بہتر ہے کہ ابھی ان کو گرفتار کر لو اور تمہارے گھر سے جانے نہ پائیں جب تک کہ بیعت نہ کر لیں یا قتل نہ کر دیے جائیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کو جلال آیا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا مجال ہے تیری یا ولید کی جو مجھے قتل کرے؟ غلط کہا تو نے، باخدا اور گنہگار ہوا۔ یہ فرما کر آپ باہر نکل آئے اور اپنے اصحاب کی میت میں گھر واپس تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا کہا نہ مانا، اب ایسا موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ ولید نے کہا مروان یہ کسی اور سے کہو، تم نے مجھے وہ صورت بتائی تھی جس میں میرے مذہب کی موت تھی۔ خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ تمام شرق و غرب کا مال و دولت میرے قبضے میں دے دیا جائے، پھر بھی میں حسین کو قتل کروں۔ میں حسین کو قتل کروں صرف اتنی بات پر کہ وہ کہتے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جو شخص حسین کے خون کا مجرم ہوگا وہ خدا کے یہاں روز قیامت میزان عمل میں انتہائی سبک ہوگا۔ مروان نے کہا کہ اچھا یہ عقیدہ تمہارا ہے تو بے شک تم نے بہت اچھا کیا۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد مروان نے ولید کی شکایت یزید کو لکھ بھیجی ہو اور اس تمام رودات کی اطلاع دی ہو۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ اس کے بعد ولید مدینہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا اور عمر ابن سعید الاشدق کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ خط میں بیعت نہ کرنے کی صورت میں حسین علیہ السلام کے قتل کے متعلق ضرور لکھا تھا۔ ظاہری اسباب کی بنا پر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس کر لیا اور یقیناً اس کے بعد جو کچھ طے کیا وہ تمام نتائج سوچ لینے کے بعد آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ ابھی تک دنیا نفی کے معنی نہیں سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ انکار بیعت کی صورت میں ان تشدد کے درجوں کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی جو بعد میں حسین علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حسین جس وقت کہہ رہے تھے میں بیعت نہیں کروں گا، اس وقت وہ بیعت نہ کرنے کے معاوضے میں ظلم و تشدد کے تمام امکانات پر غور کر کے اور اپنے نفس کی قوت برداشت کا پورا جائزہ لے کر کامل اعتماد کے ساتھ بیعت کی نفی کر رہے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تشدد اپنی آخری حد تک پہنچ گیا مگر حسین کے صبر و برداشت کی قوت ختم نہ ہو سکی۔ وہ اپنی بات پر آخر تک قائم رہے، اسی عزم و استقلال کے ساتھ جس کو انہوں نے پہلے دن طے کر لیا تھا۔ اور یہ بحث پورے طور پر صاف ہو جانی چاہیے کہ آخر یزید کی رسمی بیعت اختیار کر لینا کون سا ایسا ناقابل برداشت امر تھا جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کسی صورت سے گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ایک نظر حسین کی ان ذمہ داریوں پر ڈالنا ہوگی جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت سب سے بڑے ذمہ دار رکن ہونے کے اعتبار سے ان پر عائد تھیں، اور ان قدیم روایات کو دیکھنا ہوگا جو اسلام اور حقانیت کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد کی ذات سے وابستہ رہی تھیں اور جن کے اس وقت حسین علیہ السلام ذمہ دار تھے، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت امام حسین اپنے فرض کی تکمیل کس طرح کر سکتے تھے۔ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے اس قدر کد و کاوش کی ضرورت کیا تھی، جبکہ جمہوریت کے اصول پر اکثر افراد کا کسی حکومت کو قبول کر لینا آئینی طور پر اس کے مسلم ہو جانے کے لیے کافی اور اقلیت کی رائے ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے ساتھ یہ کوئی قانون نہیں کہ اقلیت کو جبری طور پر اپنی رائے بدلنے کے لیے مجبور کیا جائے، جبکہ اس کی طرف سے عملی طور پر کوئی شورش انگیزی نہ کی جا رہی ہو۔ خلافت کے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ خود حضرت علی ابن ابی طالب کے زمانہ خلافت میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور زید بن ثابت وغیرہ کئی ایسے آدمی تھے جنہوں نے آپ کی بیعت سے کنارہ کشی کی تھی، مگر صرف بیعت نہ کرنا کوئی قابل سزا جرم نہیں سمجھا گیا۔ یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معاویہ نے مکہ اور مدینہ میں چاہے کتنی ہی بڑی کانفرنس یزید کی بیعت لینے کے لیے منعقد کی ہو،
لیکن یقیناً مکہ اور مدینہ کی مردم شماری کے اعتبار سے سینکڑوں ہزاروں افراد ایسے رہ گئے ہوں گے جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہوگی، لیکن کسی کے لیے بیعت کی ضد نہیں کی گئی اور سلطنت کو ان سے کاوش پیدا نہیں ہوئی۔ پھر ایک حسین علیہ السلام میں کیا بات ایسی تھی کہ آپ سے بیعت حاصل کر لینے کے لیے سلطنت شام کی پوری مشینری حرکت میں آ جائے اور شاہی جبروت کی تمام طاقت صرف کر دی جائے۔ ماننا پڑے گا کہ حسین علیہ السلام سے بیعت بحیثیت ملک عرب کے ایک فرد کے نہیں طلب کی جا رہی تھی، بلکہ اس بنا پر کہ ایک فرد، ایک جماعت، ایک قوم بن جاتی ہے، نمائندگی کے اعتبار سے۔ حقیقت میں حسین فقط حسین ہی نہ تھے، وہ تو اس وقت خاندان رسالت کی بزرگ ترین ہستی ہونے کے لحاظ سے اس ورثے کے حامل تھے جو دین خدا کی صحیح معنی میں حفاظت سے متعلق تھا اور جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت میں یکے بعد دیگرے منتقل ہو رہا تھا۔ اسی لیے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خاندان علی ابن ابی طالب میں محمد بن حنفیہ بھی تو تھے، عبداللہ بن جعفر بھی تو تھے، حضرت عباس بن علی اور ان کے بھائی بھی تو تھے۔ کوئی شک نہیں کہ ان میں سے کسی نے یزید کی بیعت نہیں کی، مگر تاریخ نہیں بتا سکتی ان میں سے کسی سے بھی بیعت طلب کی گئی ہو، صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی کو حسین علیہ السلام کی موجودگی میں وہ ذمہ دارانہ حیثیت حاصل نہ تھی جو حسین کو حاصل تھی۔ یزید کو حسین علیہ السلام سے بیعت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اگر وہ صرف دنیوی قسم کی ایک سلطنت کا دعوے دار ہوتا، مگر وہ جس قسم کی سلطنت کے مالک ہونے کا مدعی تھا وہ تو خلافت اسلامیہ والی حکومت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کی مترادف سمجھی جاتی تھی۔ اس کا نصب العین یہ تھا کہ بادشاہ مذہب کے جز و کل کا مالک ہو اور مذہبی قوانین بادشاہ کی خواہشوں کے پابند ہوں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہبی وارث سے اپنی حکومت کو تسلیم کرائے، اور وہ خوب سمجھتا تھا اس وراثت کی حامل اس وقت صرف حسین کی ذات ہے، اس لیے وہ لازم سمجھتا تھا کہ آپ سے اپنی بیعت حاصل کرے۔ حسین علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اگر اس وقت میرے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام زندہ ہوتے تو بیعت کی خواہش ان سے کی جاتی، مجھ سے نہ کی جاتی۔ اگر میرے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام ہوتے تو جھگڑا ان سے کیا جاتا، مجھ سے نہ کیا جاتا، اور اگر میرے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو اپنی حکومت کے جواز کی تصدیق ان سے حاصل کرنے کی کوشش ہوتی، مجھ سے نہ ہوتی۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، اب تو میں ہوں، اس لیے مجھ سے بیعت طلب کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اگر میں نے بیعت کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے میرے بھائی حسن ہوتے اور وہ بیعت کر لیتے، میرے بابا علی ہوتے اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے، اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور وہ اس حکومت کو جائز تسلیم کرتے۔ انہوں نے اس سخت احساس ذمہ داری کی بنا پر تمام مشکلات کو برداشت کرنا گوارا کر لیا اور یہ طے کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ عزت نفس، شرف حق اور وقار دینی کا سوال تھا، اور پہلے ہی دن آپ نے اس مرحلے میں آخر تک ثابت قدم رہنے کا عزم کر لیا تھا، جس کا آخری نتیجہ بھی معلوم تھا۔ آپ نے کوئی بلند بانگ اعلان نہیں کیا، تب بھی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سننے والوں کو اس کا پتہ دے رہے تھے۔ چنانچہ ابو سعید مقبری کا بیان ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو مدینے کی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ساتھ اس وقت 2 آدمی تھے جن کے کاندھے پر باری باری ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے، ان کی زبان پر یہ اشعار تھے۔ ان کا مطلب یہ ہوا کہ خدا وہ دن نہ لائے کہ موت کی طاقتیں کمین گاہوں سے حملہ کر کے مجھے میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں اور میں ان کے خوف سے ذلت کو برداشت کر لوں۔ ابو سعید کا بیان ہے، ان اشعار کو سن کر اسی وقت میری سمجھ میں آیا کہ آپ کسی خاص اقدام کا ارادہ رکھتے ہیں۔
2 ہی دن گزرے تھے کہ معلوم ہوا مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مقام پر اکثر یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ آخر حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی تو یزید کے باپ سے مصالحت کر لی تھی، اسی طرح اگر امام حسین علیہ السلام صلح کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ بظاہر دونوں بھائیوں کے طرز عمل میں اختلاف ہے، اور اسی سے سلطنت بنی امیہ کے ہوا خواہوں نے دونوں بھائیوں کے اختلاف طبیعت کے سوال اور اس خیال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اور ان حالات کے لحاظ سے فرائض کا تقاضا بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ابنائے زمانہ زیادہ تر جذبات کے پابند ہوتے ہیں، اور جذبات اکثر افراط و تفریط کی بنا پر حد اعتدال سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق انسانی میں کامل اشخاص ہر موقع پر فرض کا اندازہ کرتے ہیں۔ انہیں اس سے بحث نہیں ہوتی کہ وہ ابنائے زمانہ کے جذبات کے مطابق ہے یا مخالف، اس لیے ان کا طرز عمل اکثر عام افراد انسانی کو متضاد نظر آتا ہے۔ اس سے بحث نہیں ہوتی کہ وہ ابنائے زمانہ کے جذبات کے مطابق ہے یا مخالف، اس لیے ان کا طرز عمل اکثر عام افراد انسانی کو متضاد نظر آتا ہے، اور اکثر ان پر دونوں طرح کے معترض پائے جاتے ہیں۔ کبھی ان پر اقدام پسند طبائع اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی رجعت پسند طبیعتیں معترض ہوتی ہیں، لیکن وہ ان اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے مسلک کے پابند رہتے ہیں، اس لیے کہ وہی ان کے نزدیک فرض کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہی صورت ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے متعلق ملتی ہے، یہی علی مرتضیٰ کی سیرت، اور یہی ان کے بعد حسن و حسین کے طرز عمل کے متعلق نظر آتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح، جس کے واقعات کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، وہی مجاہدہ کربلا کی تمہید تھی، اس لیے کہ ہر اقدام جو اپنے وقت پر ہو وہ مفید، نتیجہ خیز اور مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر وقت سے پہلے عمل میں لایا جائے تو وہ نتیجتاً مفید ہونے کے بجائے مضر ثابت ہوتا ہے، بلکہ اپنے مرتکب کو اکثر ہمیشہ کے لیے مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ واقعات کی رفتار یکساں حالت پر نہیں رہتی، بلکہ تدریجی حیثیت سے ترقی کرتی ہے، اور ان کا طریقہ علاج بھی اسی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ دشوار گزار حالات کی اصلاح کے لیے قربانی، اور وہ بھی جان کی قربانی، کامیاب اور مؤثر ترین حربہ ہے، لیکن سب سے آخری جب تمام وسائل اور ذرائع ختم ہو جائیں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، اسی وقت اس کا درجہ ہے۔ جہاں تک آخری رہے وہیں تک مؤثر ہے، اور اگر اس سے پہلے عمل میں آ جائے تو جلد بازی، غیر موقع شناسی اور ناعاقبت اندیشی وغیرہ کا الزام آ جانا ضروری ہے، جس کے بعد اس کو حق بجانب نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ اس کی کامیابی اور تاثیر رخصت۔ شروع میں جناب امیر کا اپنے حقوق کی پامالی کے باوجود 25 سال خاموش رہنا، اس کے بعد لوگوں کے انتہائی اصرار پر خلافت قبول کرنا، اور بنی امیہ کا آپ کے مقابلے میں برسر پیکار ہو جانا، آپ کا شہید ہونا، اور امام حسن علیہ السلام کا مسند خلافت پر متمکن ہونا، لیکن حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے صلح کر لینا، اور مخصوص شرائط معاہدہ کے ساتھ سلطنت کی ذمہ داریوں سے دستکش ہو کر 10 برس خاموشی کی زندگی بسر کرنا، اور پھر 10 ہی برس تک خود امام حسین علیہ السلام کا بھی عملی حیثیت سے خاموش رہ کر حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر زبانی یا مکتوبی احتجاج کرتے رہنا، لیکن باوجود اس کے حالات کا اصلاح ہونے کے بدلے بد سے بدتر ہوتے جانا، شرائط معاہدہ کو ٹھکرا دیا جانا، صلح نامہ کی دفعات کا پامال ہو جانا، زبانی احتجاج و استغاثہ پر کوئی سنوائی نہ ہونا، بلکہ اپنے انسانیت سوز اور اسلام کش افعال پر بیش از بیش اصرار کیا جانا، اور اس سلسلے میں پانی کا سر سے اونچا ہو جانا اور معاملات کا حد سے گزر جانا، وہ تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اس عظیم اقدام کا موقع پیدا کر دیا تھا کہ جو انہوں نے کربلا کی زمین پر انجام دیا۔ حسین علیہ السلام کے سامنے اب صلح کا سوال آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ صلح کی منزل کو امام حسن علیہ السلام طے کر چکے تھے،
اور اب شرائط صلح کی مخالفت ہی وہ صورتحال تھی جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھی۔ حالانکہ معاویہ اپنے اعمال میں بہرحال کچھ نہ کچھ پردہ رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی، اس کی نوعیت تو یہ تھی کہ پہلے امام حسن علیہ السلام مسند خلافت پر متمکن تھے۔ صلح کے ذریعے آپ نے حکومت ظاہری کو چھوڑ دیا اور مخصوص شرائط کے ماتحت معاویہ کے سپرد کر دیا، مگر اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ آپ نے خلافت الہیہ، امامت یا تمدن اسلامی کے بارے میں اپنے دینی مسلک اور معاشرتی و اجتماعی اصول سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ صلح اس کے بعد سے صرف ایک عام معاہدہ عدم تعرض کی حیثیت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے روحانیت کا مرکز دنیوی اقتدار کے مرکز سے ایک عرصے تک کے لیے علیحدہ ہو گیا۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام کی زندگی اس معاہدے کے بعد بھی محفوظ نہیں رہی۔ سلطنت شام امام حسین علیہ السلام سے اس عدم تعرض پر اکتفا کرنے والی ہوتی تو طلب بیعت کی ضرورت نہیں تھی۔ دمشق کی سیاست اب اس پر رضامند نہیں تھی کہ روحانیت کا مرکز مادی اقتدار کے مرکز سے الگ دنیا میں موجود رہے۔ معاویہ کا معاہدہ وقتی طور پر ایک مجبوری کا نتیجہ تھا، بغیر اس کے حضرت امام حسن علیہ السلام کی تسلیم شدہ حیثیت جو مسلمانوں میں باعتبار حکومت حاصل تھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ان کو خود اور ان کے بعد یزید کو شدت کے ساتھ اس کا احساس تھا کہ یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے راستے سے نکل جائے۔ بات کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے لیے اس طرح کی صلح کا کوئی محل نہ تھا جیسی امام حسن علیہ السلام کر چکے تھے۔ وہ صلح ایسی تھی کہ اگر اس وقت ذمہ دارانہ حیثیت امام حسین علیہ السلام کی ہوتی تو آپ بھی اس صلح کے مسلک کو اختیار کر کے مسلمانوں میں امن قائم کر دیتے۔ آپ کے سامنے تھا بیعت کا سوال، اس کے معنی تھے اس روحانی مرکز کی شکست جس کے حسین علیہ السلام ذمہ دار تھے۔ اس کے معنی تھے اس تمدن اور نظام سیاست کو قبول کر لینا جو سلاطین دمشق نے قائم کیا تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جو آل محمد کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی، خواہ حسین ہوتے یا ان کے بجائے اس وقت امام حسن ہوتے۔ پھر سابقہ زمانہ میں تو خلفاء اپنے کو کتاب اور سنت کا محافظ ظاہر کیا کرتے تھے اور بیعت بھی اسی پر لی جاتی تھی کہ کتاب و سنت پر عمل ہوگا، مگر یزید کے دور میں سلطنت کی مطلق العنانی اس درجے پر پہنچ گئی تھی کہ بیعت لی جاتی تھی اس بات پر کہ ہم خلیفہ کی ملکیت ہیں، وہ ہمارے جان و مال اور اولاد کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ مدینہ میں یزید بن عبداللہ بن ربیعہ اسی جرم پر قتل کیے گئے کہ وہ کتاب اور سنت پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، مگر مذکورہ الفاظ میں یزید کی غلامی کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہی باتوں کا نتیجہ تھا، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوگا، کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ کے اس اقدام کے سلسلے میں مختلف اوقات میں بہت سے مشورے دیے گئے۔ یہ کہا گیا کہ مدینہ ہی میں قیام کیجیے، یہ کہا گیا کہ مکہ میں رہیے، یہ کہا گیا طائف یا یمن کی طرف چلے جائیے، مگر یہ کسی عزیز یا دوست نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے، کیونکہ یہ ایک تسلیم شدہ بات تھی کہ یزید کی بیعت امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی طرح ممکن نہیں۔ یزید کی بیعت کرنے کے معنی یہ تھے کہ حسین ہر قسم کے شریفانہ شعور اور مسلمانوں کے ہر قسم کے حقوق کو بیچ ڈالتے۔ حسین علیہ السلام کے لیے محال تھا کہ حسین فضیلت اور ضلالت کو ایک درجے میں رکھتے۔ عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے بھی یزید کی بیعت کو پسند نہیں کیا۔ ان سب نے معاویہ کے سامنے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا یہ طریق عمل کسی طرح جائز نہیں۔ پھر حسین علیہ السلام ہر دوسرے شخص سے زیادہ اسلام کا درد رکھتے تھے۔